ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نہ تو میرا عقیدہ مجھے اجازت دیتا ہے اور نہ ہی میرا دل مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کروں۔ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے ایمان کی کیفیت کو بیان کروں۔ ہم تو آج کل کے لوگ ہیں، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، انہوں نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے ایمان پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ تو گمراہی کا شکار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کے بارے میں بات کریں۔ ہمارے لفظوں اور ہماری سوچوں سے بڑھ کر ان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ اور آپ نے تو ایک بڑا عظیم جملہ لکھا ہے، جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل ہمارے ہاں لوگ کثرت کے ساتھ اہل حدیثوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا دیوبندیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کہ وہ گمراہی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، 1500 سال پہلے جو عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا، آج اس ڈیرے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے سنیوں کا وہی عقیدہ ہے۔ یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم جناب ابو طالب کے ایمان پہ بات کریں۔ ہم تو جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جناب ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت کی ہے، اور جناب ابو طالب نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس قدر محبت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھول گئے۔ جناب ابو طالب کی جو زوجہ ہیں اور مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو والدہ ہے، وہ اس وقت تک دسترخوان پہ کسی کو کھانا، اپنے بچوں کو اور اپنے خاوند کو پہلا لقمہ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلا لقمہ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے اوپر بات کرو۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں۔ ایک عظیم بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں آئے ہیں نا، 40 دن یا 41 دن جس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، 41 دن کے بعد جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں تم دنیا کے اندر جتنے بھی دریا ہیں، سمندر ہیں اور نہریں ہیں، ان کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں سب کو یہ بتا دیں جو مقام ہم نے اس مچھلی کو دے دیا ہے تم اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس مچھلی کو وہ مقام کیوں مل رہا ہے کہ اس کے شکم میں کتنے دن رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت یونس؟ صرف 40 دن۔ علامہ ناصر صاحب بیٹھے ہیں، حاجی کرام صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں حدیث مبارکہ میں ہے صرف ایک مچھلی جنت میں جائے گی، اور وہ کون سی مچھلی؟ جس کے پیٹ میں حضرت یونس 40 دن رہے ہیں۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس صرف 40 دن رہے، وہ مچھلی دنیا کے تمام دریاؤں کی مچھلیوں پہ عظمت اور سبقت حاصل کر لیتی ہے اور جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ اس ماں کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں جس کے شکم مبارک میں 9 ماہ تک امام الانبیاء رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ روکے ہوئے سانسیں ہیں، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی،
لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں، خبردار یہ مقام مصطفیٰ ہے، خبردار یہ والدین مصطفیٰ ہیں، یہاں زبان بھی کھولنی ہے تو ذرا ہوش سے کھولیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فاروق اعظم بیٹھے ہیں تو منہ میں کنکر ڈال کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں عبد الرحمن جامی اور مولانا رومی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ حضرت یونس جن کے پیٹ میں رہے ہیں اور 40 دن رہے ہیں، وہ مچھلی دنیا کی ساری مچھلیوں پر عزت حاصل کر چکی ہے، اور قیامت والے دن صرف وہی مچھلی ہے جسے جنت کی جو ہے وہ ہوائیں اور جنت کے مقام جو ہیں اسے حاصل ہوں گے۔ کس لیے کہ حضرت یونس اس کے شکم میں رہے ہیں صرف 40 دن۔ اس ماں کا لوگ کیسے زبان کھول لیتے ہیں جس ماں کے پیٹ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں؟ اور کون امام الانبیاء کہ مسجد اقصیٰ میں جب حضور تشریف لائے ہیں، حضرت یونس راستے میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت یونس تو حضور علیہ السلام کا ہوکا لگانے کے لیے آئے، اور دلوں کو تھام کے سنیں، حدیث مبارکہ میں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں، اور جیسے میرے آبا ہیں اور جیسا میرا خاندان ہے، میں اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی اور اپنے آبا کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہترین ہوں۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا یہ مقام ہے۔ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، مدینہ منورہ میں بھی لے جائے، مکہ معظمہ میں عظمت والے پہاڑ کون سے ہیں؟ جن کو پتہ ذرا وہ بتائیں۔ مکہ معظمہ میں کون سے پہاڑوں کی عظمت ہے؟ جبل نور کی، جسے غار حرا کہتے ہیں۔ جبل نور کی جو عظمت ہے، حالانکہ مکہ معظمہ میں اور بہت زیادہ پہاڑ ہیں، اور غار ثور کی عظمت ہے۔ مدینہ منورہ چلے جائیں تو کس پہاڑ کی عظمت سب سے زیادہ ہے؟ جبل احد کی، اور مکہ معظمہ میں جبل نور کی اور غار ثور کی، اور بھی یہاں بہت زیادہ پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کی عظمت دوسرے پہاڑوں پر کیوں ہے، فوقیت کیوں ہے، اور ان پہاڑوں کا ہم نام کیوں لے رہے ہیں؟ ان پہاڑوں میں کئی دن حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کو چوما ہے۔ احد پہاڑ کی تو اپنی عظمت ہے، قیامت والا دن احد پہاڑ جنت میں جائے گا۔ کتنی عظیم حدیث مبارک ہے کہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، جب آپ مدینہ منورہ کے میقات پہ جائیں نا، میقات پہ اس کے قریب ایک پہاڑ ہے، میقات ذوالحلیفہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہم سے نفرت کرتا ہے پہاڑ، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور احد کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو نبی پہاڑوں کی محبت سے بے خبر نہیں، وہ غلاموں کی محبت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن پہاڑوں میں حضور علیہ السلام صرف 3 راتیں رہے ہیں غار ثور میں، اور کچھ عرصہ حضور جبل نور پہ تشریف لے جاتے رہے ہیں، کچھ گھڑیاں حضور نے اپنی مبارک زندگی کی وہاں گزاری ہیں، وہ پہاڑ سب پہاڑوں پہ عظمت لے گئے۔ تو جن پہاڑوں پہ حضور تشریف لے جائیں وہ تو بڑی عظمت والے ہیں، اور جس ماں نے اپنی گود میں اور اپنے مبارک شکم میں اٹھایا ہے، اس ماں کی عظمت ہی کوئی نہیں۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں محمد دی ماں ورگی۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے ہاں اکثر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، انسان جب اپنے والدین کا ذکر کرتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری اماں جی، میری والدہ۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں یا احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کئی مرتبہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے نا
یہ جملہ ارشاد فرمایا میری والدہ، میری ماں۔ آپ مزہ لے رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری ماں، میری والدہ۔ کتنی مرتبہ فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کھڑکی کھولتے، کہ لمبی طویل حدیث ہے، کیا فرمایا اس وقت؟ میری ماں، میری ماں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری دنیا کے محدث اور مفکر جمع ہو جائیں، وہ حضور علیہ السلام کے والدین پہ بات کیا کریں گے؟ ذرا غور تو کریں، حضور ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ میری ماں، میری والدہ۔ حضرت سیدہ مریم کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی۔ 2 مرتبہ فرمایا ہے ہم نے سیدہ مریم کو چنا ہے، اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی۔ 2 مرتبہ فرمایا ہم نے حضرت مریم کو چنا ہے۔ جن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں انہیں تو اللہ نے چنا ہے، اور جن سے امام الانبیاء پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے کہ بلا قاری ناصر صاحب سے پوچھیں، جب میں آیا ہوں تو ان کی تلاوت چل رہی تھی تو میں نے اسپیشل پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فی، انتہائی خوبصورت تلاوت کے وہ میرے دل پہ لگ رہی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَطَّهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے اس وقت پورے جہان میں سے حضرت مریم کو چنا ہے۔ جو عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہیں انہیں تو پورے جہان میں سے چنا گیا ہے، اور جو محمد بن عبداللہ کی والدہ ہیں انہیں نہیں چنا گیا۔ اس لیے میں اس پہ کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ مقام نہیں گفتگو کرنے کا۔ حضرت امام قرطبی نے ایک ہمیں توجہ دلائی ایک بڑی عظیم پہلو کی طرف، فرمایا جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے، کہ نعوذ باللہ میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا، میری ہمت نہیں پڑ رہی وہ جملے بولنے کے لیے، جب کوئی بندہ نام لیتا ہے تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید میں بات کر رہا ہوں، شاید میں کیا کر رہا ہوں؟ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کی بات سے حضور علیہ السلام کا دل دکھ گیا تو بتائیں اس کا ایمان اور اعمال باقی رہیں گے؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بطور تربیت پوچھنے لگا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں جی آپ کے والدین جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو کوئی بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ بحث کر رہا ہو۔ حضرت اکرمہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے ہیں۔ ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے سین حرم میں۔ یہ جو اکرمہ ہیں یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابو جہل ہے۔ ان کی بیوی حاضر ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی رحمت کو دیکھ رہی ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رحمت للعالمین پہ۔ پچھلے دنوں ایک انگریز ڈاکٹر مسلمان ہوا ہے، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے، اس نے کہا صرف میں سیرت کی کتاب کھولی ہے تو میں نے فتح مکہ کا واقعہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ہر وقت حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، ہر وقت۔ پھر اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں، جب لوگ امیر ہوتے ہیں یا کسی بڑے منصب پر آتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی حکومت آتی ہے، جن کو اقتدار ملتا ہے، ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو کھڈے لین لگا دوں۔ آپ اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں، خان صاحب تشریف لائے تو نواز شریف کے سارے خاندان کو اندر ڈال دیا، نواز شریف صاحب تشریف لائے تو خان صاحب اندر چلے گئے، آگے جو بھی آئے گا دوسرے۔ تو اس نے کہا میں حیران رہ گیا کہ دنیا میں مجھے کوئی اس طرح کی مثالیں نہیں ملی۔ جب میں نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام جب فاتح بن کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ سین حرم میں داخل ہو رہے تھے تو حضور عام معافی کا اعلان فرما رہے تھے، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، وہ نبیوں میں رحمت،
لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔